السلام علیکم، ویلکم ٹو ہانٹڈ سینٹر۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں خوف اور دہشت سے بھرپور 3 خوفناک اور سچی کہانیاں۔ میرے ابو ایک معروف عامل ہیں۔ میں اکثر ان کو دم کرتے یا جنات وغیرہ نکالتے شوق اور دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ میرے ابو کے پاس ایک جن دوست بھی ہیں۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ بہت نیک جن ہیں اور ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں، نہ ہی کبھی ان کی آواز سنی۔ بس کچھ نشانیاں تھیں کہ جب وہ آتے تو خوشبو سی پھیل جاتی تھی، اور اس طرح کی خوشبو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ میں ایک حافظ قرآن ہوں۔ میں جب بھی تراویح پڑھانے جاتا تو وہ میرے ساتھ جاتے۔ خیر، میں ابو کو جنات وغیرہ نکالتے دیکھ کر یہ سمجھتا تھا کہ یہ کام بہت آسان ہے، اس لیے اس موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کبھی ابو گھر پر نہ ہو اور کوئی دم کروانے والا آئے تو میں دم کروں یا اس کے جن نکال دوں۔ ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ ابو گھر پر نہیں تھے اور میرا دوست آ گیا۔ اس نے کہا، تمہارے ابو کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ، انہیں لے کر جانا ہے، میری بھابھی کی طبیعت خراب ہے، دم کروانا ہے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ آج میں بھی جن نکالوں گا۔ میں نے کہا، ابو تو نہیں ہیں، میں آ جاتا ہوں، دم ہی کروانا ہے نا، میں کر دوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم آ جاؤ اگر دم کر لیتے ہو۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ 5 منٹ بعد ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے اور میں نے اس کی بھابھی کو دیکھا، میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ 3 مردوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا، آنکھیں سرخ اور موٹی موٹی، بال بکھرے ہوئے، اور اس کے منہ سے جو آوازیں نکل رہی تھیں، توبہ! میرا تو جسم کانپنے لگا تھا اور پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ دل تو کر رہا تھا وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر اس طرح بھاگنا میری بے عزتی تھی۔ اور پھر وہ بات بھی یاد آ رہی تھی کہ دم ہی تو کرنا ہے، میں کر دوں گا۔ عورت کا خوفناک حلیہ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس کی سرخ آنکھیں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میرا دوست بھی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر میں دل مضبوط کر کے چارپائی کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور دوست کو گلاس میں تھوڑا پانی لانے کو کہا۔ میں نے اپنے ابو کو سورہ جن پڑھ کر دم کرتے ہوئے دیکھا تھا، سو میں نے بھی سورہ جن پڑھنا شروع کر دی۔ اتنے میں میرا دوست گلاس میں پانی لے کر آیا اور ساتھ رکھی ہوئی ٹیبل پر رکھ دیا۔ جیسے جیسے میں سورہ جن پڑھ رہا تھا، ویسے ہی وہ عورت پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ 3 بار سورہ جن پڑھنے کے بعد میں نے عورت کے چہرے پر اور پانی پر پھونکا اور اپنے دوست کو پکڑا دیا، جو اس نے اپنی بھابھی کو پلا دیا۔ پانی پینے کی دیر تھی، عورت فوراً اپنی نارمل حالت میں آ گئی۔ یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا۔ میں فوراً کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دوست کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر دوست سے اجازت لی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں جیسے جیسے میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دبے پاؤں میرے پیچھے چل رہا ہو، اور یہ محسوس ہوتے ہی میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، مگر گلی بالکل سنسان پڑی تھی۔ خیر، پھر میں نے تیز رفتار میں چلنا شروع کر دیا، مگر پیچھا کرتی آہٹ مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ ایک دم سے میرے ذہن میں اپنے ابو کی بات یاد آ گئی کہ اگر اس طرح محسوس ہو تو کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی اور دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی میں اپنے گھر پہنچ گیا، مگر میری حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ جنوری کی سرد شام ہونے کے باوجود میرا جسم پسینے سے شرابور تھا اور مجھ پر کپکپی طاری تھی۔ میں فوراً اپنے بستر میں گھس گیا۔ بس لیٹنے کی دیر تھی، مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور جلد ہی میں نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ ابھی مجھے سوئے تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ اچانک مجھے اپنی چارپائی زور زور سے ہلتی محسوس ہوئی۔ میں ایک دم نیند سے بیدار ہوا اور کمبل منہ سے ہٹایا، لیکن کمرہ خالی دیکھ کر میرا دل خوف سے بھر گیا اور میں نے ایک بار پھر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ مجھ پر دوبارہ نیند طاری ہونے لگی تھی کہ تبھی اچانک مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ کسی نے مجھے جھنجھوڑا تھا۔
خوف کے باعث میرے منہ سے چیخ نکل گئی، حالانکہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اچانک میری نظر سامنے والی دیوار پر پڑی تو مجھے ایک سایہ دکھائی دیا، جسے دیکھ کر میرا جسم زور زور سے کانپنے لگا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی، مگر خوف کی وجہ سے میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سایہ میرے قریب آ رہا تھا۔ جب وہ میرے بالکل قریب آ گیا تو میرے دماغ میں فوراً یہ بات آئی، کیوں نہ میں اپنے بھائی جن کو یاد کروں، کیونکہ ایک بار ابو نے مجھے کہا تھا جب بھی تمہیں ڈر لگے یا کوئی مشکل پیش آئے تو اپنے بھائی جن کو یاد کرنا۔ اور اس وقت شاید اس سے بڑی مشکل کوئی اور مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے جن بھائی کو یاد کرنا شروع کر دیا، اور میں نے دیکھا اس سائے کے قریب ایک سفید کپڑوں میں ملبوس بزرگ آئے ہیں، اور انہوں نے اس سائے کو زوردار تھپڑ مارا۔ وہ سایہ زوردار چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا، اور جن بھائی بھی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی جن بھائی کو نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال مجھے پھر نیند نہ آئی۔ رات میں نے پوری جاگ کر گزاری۔ صبح نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر میں نے اپنے ابو کو سارا واقعہ سنایا تو خوب ڈانٹ پڑی۔ پھر ابو نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ ابھی تمہیں ان کاموں کی اجازت نہیں، اور اگر تم گئے ہی تھے تو آیت الکرسی کا حصار کرنا تھا، لیکن تم نے نہیں کیا، پھر یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر اس رات بھائی جن نہ آتے تو میرا کیا ہوتا۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں ایک اور عجیب و غریب کہانی، جس میں ایک لڑکی کی وجہ سے سارا خاندان تباہ و برباد ہو گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نول باغ ٹرمینل کے پیچھے کھجوروں والے باغ کے ساتھ عیسائیوں کا قبرستان ہے، جس کو گورا قبرستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قبرستان کے ساتھ ایک گھر ہے جو اب 10 سالوں سے بند پڑا ہے۔ یہ گھر اصغر نامی ایک بندے کا تھا، جس کی فیملی میں اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی کو بچپن سے خوفناک ناول پڑھنے کا شوق تھا، لیکن اس کو جنات پر یقین نہیں تھا۔ وہ ہر روز جنات کا اپنی فرینڈز کے سامنے مذاق اڑاتی اور بولتی کہ یہ صرف من گھڑت کہانیاں ہیں۔ اپنی دوستوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ نہ مانتی۔ جنوں کے وجود سے اسے نفرت تھی، اور وہ یقین کرنے پہ نہ آتی کہ جنات کا بھی اس دنیا میں وجود ہے۔ ایک دن وہ شام کے بعد گھر آ رہی تھی کہ اسے گورا قبرستان کے باہر کچھ عجیب طرح کا پتلا دکھائی دیا، جسے وہ اٹھا کر گھر لے آئی، اور اس کے وجود سے سوئیاں نکالنے لگی اور اسے حیران کن نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسے جنات پر تو یقین تھا ہی نہیں، اس لیے اس کا دھیان کالا جادو کی طرف بھی نہ گیا۔ اس نے ساری سوئیاں نکال لی اور اس کو اپنے کمرے میں شیلف پر سجا دیا۔ 2 دن کے بعد گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ گھر کے تندور سے عجیب قسم کی بو آنے لگی، اور جب تندور میں جھانکا گیا تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں چونٹیاں تھیں جو جل رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر سب کا دل دہل گیا۔ اس کے بعد گھر کی عورتوں کے بال جھڑنے لگے اور عورتیں نیم پاگل ہو گئی۔ اصغر کے کتابوں والے گودام میں آگ لگ گئی۔ اصغر کا چھوٹا بیٹا قبرستان میں مردہ پایا گیا۔ چند دن بعد اصغر کا بڑا بیٹا بھی مارا گیا، اور اس کی پیٹھ میں ساری سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ اصغر کی ماں نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ اصغر کی بیوی بھی کمرے میں مردہ پائی گئی تھی۔ اس طرح ایک خاندان ایک لڑکی کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ اب بات آتی ہے اس لڑکی کی کہ وہ کہاں گئی، تو میں بتاتی چلوں۔ وہ لڑکی یہ سب صدمے برداشت نہ کر سکی اور پاگل ہو گئی، جسے ایک عورت آ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے بعد وہ عورت اور وہ لڑکی کہیں غائب ہو گئے۔ سنا گیا ہے کہ وہ عورت اور وہ لڑکی اس قبرستان میں کہیں کہیں دکھائی دیتے تھے، جس کی وجہ سے اس قبرستان کی 4 دیواری کر دی گئی تھی، لیکن اب بھی ان کا وجود وہاں ہے۔ یہ واقعہ سچا ہے، اور کچھ دن پہلے میں اپنے چھوٹے بھائی اور ممانی کے ساتھ گورا قبرستان گئی، اور وہاں کے گورکن ثاقب مسیح کی بیوی سے ملاقات بھی کی اور ساری سٹوری بھی سنائی کہ کیا یہ واقعہ سچا ہے، تو پتہ چلا کہ ہاں یہ واقعہ بالکل سچ ہے۔
گورا قبرستان میں شام کے بعد جانا منع ہے اور دن کو اکیلے جانا بھی منع ہے، اور اصغر صاحب کا وہ گھر بھی سالوں سے بند ہے، اور نول باغ کے ساتھ والی بستی کا کوئی بندہ اس گھر کی طرف نہیں آتا۔ اب جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ ایک بہن کا سچا واقعہ ہے، آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرے بھائی کی شادی ہوئے ہفتہ گزرا تھا، میں کالج سے تھکی ہاری گھر پہنچی، سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا، چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ میں نے کھانا کھا کر ظہر کی نماز ادا کی اور کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ اماں سے پوچھا کہ آپ کی بھی چائے بنا دوں، تو انہوں نے کہا کہ سب کی بناتی آؤ۔ میں نے چائے بنا لی تو بھابھی کا اسپیشل کپ جس میں وہ چائے پیتی تھی ان کے کمرے سے لینے کے لیے چلی گئی۔ میں نے دیکھا بھابھی بالوں کو کنگھی کر رہی تھی، ان کا رخ دوسری طرف تھا، کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ بھابھی کے بال اتنے خوبصورت لمبے اور گھنے تھے کہ گھٹنوں تک آتے تھے۔ میں نے بھابھی کو سلام کیا اور ان کا چائے کا مگ لے کر کچن میں چلی آئی اور ٹرے میں کپ رکھے اور گرم چائے ڈال کر پہلے بھابھی کے روم میں گئی۔ میں نے دیکھا کہ بھابھی الماری کی طرف منہ کر کے کھڑی تھی۔ میں نے کہا بھابھی جان آپ کی چائے لے کر آئی ہوں، پی لیجیے گا۔ بھابھی نے ہاں میں سر ہلایا لیکن میری طرف نہیں دیکھا۔ میں مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ اماں نے کہا بیٹا آج کیا ہو گیا ہے، اپنے ساتھ ہی باتیں کیوں کیے جا رہی ہو اور بھابھی کے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ میں نے کہا اماں میں اپنے ساتھ باتیں کیوں کروں گی، میں تو بھابھی کو چائے دینے گئی تھی۔ اماں اور مجھ سے بڑی دونوں بہنوں نے حیرانگی سے مجھے دیکھا اور میری بڑی بہن نے کہا پاگل ہو گئی ہو، بھابھی تو آج صبح ہی اپنی امی سے ملنے گئی ہیں، جب تم کالج کے لیے نکلی تھی اسی وقت بھابھی بھائی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بھابھی ابھی تو اپنے کمرے میں ہی تھی، میں انہیں ابھی چائے دے کر آ رہی ہوں، وہ اپنے بال کنگھی کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں فوراً بھاگ کر بھابھی کے کمرے میں گئی، وہاں گپ اندھیرا تھا، لائٹ آن کی تو اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن چائے کا کپ وہیں پڑا تھا اور چائے کے کپ سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ یہ سچ میں میرے ساتھ ہوا تھا، مجھے یقین نہیں آتا کہ بھابھی کے روپ میں اس دن ان کے کمرے میں کون تھا جس کے بال ہو بہو بھابھی کی طرح لمبے گھنے اور خوبصورت تھے۔ ایسی ہی خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی خوفناک کہانی کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔